السلام علیکم پیورز، آج کا پہلا سوال ہے اخلاق احمد ملتان سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہی ہوں گے۔ نون لیگ میں نواز شریف کے علاوہ اور بھی کافی اچھے سینئر سیاستدان موجود ہیں جو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں، ان کو موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس ملک پہ طاری جو نحوستیں ہیں، پھٹکار ہیں، لانتے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، وہ آپ سن لیں کہ نجد کا، سعودی عربیہ میں جو نجد کا علاقہ، نجد کے صحرا میں مجنوں بیچارہ پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کھجوروں کے جھنڈ کے نیچے کو 10-12 معزز بزرگ بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس نے اگنور کر دیا۔ دوسرے دن پھر رات گئے چاند کی چاندنی میں، تیسرے دن، چوتھے دن مجنون کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بزرگوں، آپ لوگ، میں تو دیوانہ ہوں، میں تو مجنون ہوں، نام تو اس کا کیس تھا، مجنون کہتے ہیں پاگل کو، عربوں نے اس کا نام مجنون رکھا ہوا، ہم اس کو مجنون کہتے ہیں، مجنون پاگل۔ آج بھی سعودی عربیہ میں آپ یہ مڈل ایسٹ میں جائیں تو کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں تو وہ آپ کو کہتے ہیں انتا مجنون، تم پاگل ہو۔ اچھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا یہاں روز آگے ٹائم کا آیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی کیس میاں، مجنون صاحب، آپ کو سمجھ نہیں آنی، ہم نجد کا گورنر فائنل کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی لوگوں بھائی میری لیلا کو بنا دو۔ سو یہ جو نواز شریف کرتا ہے نا، وہ لیلا ہے نون لیگ کی، یہی پھٹکار ہے۔ یہ اپنی ناک سے آگے، اپنے گھر سے آگے، یہ تو اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجوں کو آگے لانے کا سوال ہی نہیں پتا۔ بھائی گیا تو سمدھی اندازہ لگاؤ کون ڈار۔ یہ اس ملک کے نصیب میں لکھا گیا ہے اور اسی کی قیمت عوام چکا رہے ہیں۔ میں ایک زمانے میں بہت کرتا رہا، میرا کوئی میں 35 36 37 سال کی عمر ہوگی، حد 40 سے نیچے تھا میں، میرا بلڈ پریشر انہی وجوہات پہ اتنا، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم احسان، میرے ذاتی پرابلم کوئی نہیں۔ یہ اب میں نے کڑنا بند کر دیا، بلکہ اب میری ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو گئی، میں الٹا سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ میاں دے نعرے بجن کی، آیا بگیاڑ آیا موج کرو۔ یہ بگیاڑنوں یہ ان کے گاہک ہیں، یہ بیماری ہے۔ نواز شریف دیکھو نا، ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھو، اس کے بعد دیکھو پاکستان جیسا ملک ان کے ہتھے چڑھا ہے، وہ بٹیرا پیر کے نیچے آیا ہے، وہ کون نکالا یار؟ اچھا، ایک ہمارے بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے، پریا میلہ چھڑ دے گا، لیکن وہ خاندانی اور بھرے پورے اندر جن کے بھرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہاں لیٹ سمبڈی ایلس، وہ نہیں بھریا میلہ کا عروج پہ آدمی چھوڑ، اب چلا جاتا نہیں، ہاتھ ہلتا نہیں ٹھیک طریقے سے، لیکن یہ پتہ نہیں ویسے اگر ادھر آ کے جان پڑ گیا ادھر تو پھر وہ اپنا بھدکنا شروع کر دیں گے۔ باقی یہ نحوست ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جس طرح ریئیکٹ کیا تھا 2-3 لوگوں نے، جن میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو میں نے باقاعدہ عزت اس کے بعد شروع کر دی، ریئیکٹ کیا ہے 2 اور لوگوں نے بھی کیا ہے، نثار علی خان نے بس دھتکار۔ یہ جو چمچے کڑچے ہوتے ہیں نا، بالکل ہی دیکھ کے چمچے ہیں، یہ ڈور میٹس جیسے کمروں کے باہر نہیں وہ ڈور میٹ بچھا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی مینٹالٹی ہے۔ چمچے کڑچے یہ نہیں سوچتے کہ ہماری سینیورٹی، ہماری قربانی ہے، بس جی ٹھیک ہے، نیت دے نعرے بجن گے، یہ بس ایک مینٹالٹی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے۔ اور دوسرے یہ لوگ خود اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، ادروائز یہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ میاں صاحب کی لوٹ ہے، یہ فیکٹری ہے تھوڑی، ہماری بھی قربانی ہے۔ جاوید آدمی ہے، وہ ٹھڈے کھاتا ہے، ادھر بیٹھا ہے، پتہ نہیں اس کا نام و نشان نہیں مٹ گیا بیچارے، ساری زندگی چھتر کھائے۔ اچھا، پرسانے والی کوئی نہیں ہے، خواجہ آصف ہیں، خاقان عباسی ہیں، میں تو بھائیوں شاہیوں سے بھی نکلو۔ لیکن یہ ایک اور وجہ ہے، یہ روکڑا پیسہ بہت ہے اس کام میں، یہ سب سے بڑی صنعت ہے اور سب سے بڑی تجارت ہے اس ملک میں، سیاست۔ اس لیے وہ تو اب اس چکر میں ہوں گے میاں صاحب کہ میں کو لیٹ نکالوں،